فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فقري. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی رحم کن برماما عفو کن جملہ گناہ ماہما. عاجز مو جرم آ کردہ بسے نیست مارا غیر تو دیگر کسے. گربخانی بربرانی بندے ہرچے حکم تستزا خرسندے. ای چونی پیغمبر و سردار ماں ربنا صلی وسلم دائما. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں. چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. اور موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. آج الوداعی آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا آخری جمعہ، الوداعی جمعہ. ہم میں سے نہ جانے کس کس کا آخری جمعہ، ہم میں سے نہ جانے کتنوں کے لیے الوداعی جمعہ. اگلے سال جب یہ جمعہ آئے گا نہ معلوم ہم قبر میں ہوں گے، اسپتال میں ہوں گے، کہاں ہوں گے کہاں نہ ہوں گے، کوئی پتہ نہیں. گزشتہ اس جمعے میں ہزاروں آدمی مرد عورت یہاں موجود تھے. دنیا میں مختلف بہانوں سے موت آ گئی. وہ خود تو کیا دنیا میں زندہ ہوتے، ان گھر والوں نے بھی بھلا دیا، ان کے بچوں نے بھی بھلا دیا. گھر والے بھی یاد نہیں کرتے کہ کوئی حج اس دنیا میں تھا کہ نہیں. ساری زندگی اسی طریقے سے برباد ہو رہی ہے، آگ لگ رہی ہے. آج ہمیں فکر نہیں، احساس نہیں، سوچ نہیں.
کہ آخری وقت آنا ہی آنا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں اس کو دور کرنا۔ نہ بادشاہ بچیں گے، نہ وزیر بچیں گے، نہ اہل جگیر بچیں گے، نہ سرمایہ دار بچیں گے، نہ دیندار بچیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ والوں نے ہزاروں تجربے کی باتیں بتائی ہیں۔ بادشاہ ہے سلجوقی رحمہ اللہ، شکار کے لیے گیا، شکار نہ ملا، ملازموں نے ایک گائے پکڑی جو چرنے آئی ہوئی تھی، ذبح کیا، گوشت بنایا، کباب بنا کر خود بھی کھائے، بادشاہ کو بھی کھلائے۔ وہ گائے ایک بیوہ عورت کی تھی جو اپنے یتیم بچوں کا پیٹ دودھ بیچ کر پالتی تھی، گزارا کرتی تھی۔ اس روز شام کو گائے نہ آئی، چرواہے کے پاس گئی، بیٹا میری گائے کیوں نہیں آئی؟ اس نے کہا اماں آئے گی ہی نہیں، اب وہ بالکل نہیں آئے گی۔ کیوں؟ بادشاہ کھا گیا، اس ملک کا بادشاہ کھا گیا اس کو ذبح کر کے۔ کہ کہاں ہے بادشاہ؟ چرواہے نے بتایا ابھی جنگل میں ہے، اس نہر کے پل پہ سے گزرے گا۔ عورت وہاں کھڑی ہو گئی، بادشاہ کی سواری آئی، روک لیا۔ اس زمانے میں بادشاہ کو کوئی بیوہ عورت بھی روک سکتی تھی، یہ تو آج کل کا دور ہے کہ بادشاہ کے قریب بھی کوئی نہیں ہو سکتا، بادشاہ کے کوئی قریب نہیں ہو سکتا۔ روک کے کہنے لگی میں تجھ سے مانگنے نہیں آئی، بھیک منگی نہیں ہوں، کہاں گیا تھا شکار کے لیے، کیا کھایا؟ کباب کھائے۔ اس نے کہا میں بیوہ عورت ہوں، میرے یتیم بچوں کا سہارا تیرے پیٹ میں جا چکا ہے، میں مانگنے نہیں آئی، کچھ لینے نہیں آئی، اتنی بات بتا کہ میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے یا اس پل پہ چل کے دینا ہے؟ پل صراط والے پل پہ دے گا یا یہاں دے گا؟ بتا حساب کہاں دے گا؟ میں غریب عورت، لاوارث، چھوٹے چھوٹے میرے یتیم بچے، ان کا سہارا تیرے پیٹ میں ہے۔ ڈر گیا، سلجوقی کانپ گیا، گھبرا گیا، ہاتھ باندھ کر کہنے لگا اللہ واسطے معافی مانگتا ہوں، میں کئی گائے کا انتظام کر دوں گا۔ اس نے کئی گائے خرید کر بیوہ کے گھر پہنچا دی، چارے کا انتظام کر دیا۔ چند دنوں کے بعد بیوہ مائی نے سنا سلجوقی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ مسئلے کی بات نہیں، محبت میں آ کر عورت قبر پہ آئی ہے اور جھولی پھیلائی ہے اور روئی ہے، مولا یا ارحم الراحمین، میں ایک دن بے بس تھی، اجڑی ہوئی تھی، بیوہ تھی، میرے یتیم بچے تھے، سلجوقی نے ہم پہ ترس کھایا تھا اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، آج مجھ سے زیادہ تیرے یہاں بادشاہ مجبور ہے، بے کس ہے، لاوارث ہے، غریب ہے، مفلس ہے، مولا میں بیوہ عورت، یتیم بچوں کی ماں دعا مانگتی ہوں، سلجوقی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی مغفرت فرما، الہی اس کی بخشش کے فیصلے فرما۔ چند دنوں کے بعد سلجوقی رحمہ اللہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا گزری؟ کہنے لگا گزری مرتے ہی عذاب میں گرفتار کر لیا گیا، مگر الحمدللہ بیوہ عورت کی دعا کے صدقے میں اللہ نے نجات فرما دی، اللہ نے کرم فرما دیا، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ اس لیے ہر آدمی کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کرے جس سے کوئی مرنے کے بعد دعا کرے، مرنے کے بعد اچھائی سے یاد کرے۔
ارے مرنے کے بعد تو بادشاہ امیر اور غریب اور سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں، اسی لیے کہتا ہے کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، یہ راستہ ہی چل چلوں کا ہے ذرا سنبھل کی چل۔ بڑے بڑے آئے چلے گئے، دنیا میں کوئی بھی باقی نہ رہا، نہ دولت مند رہے، نہ بادشاہ رہے، نہ وزیر رہے، تمام کے تمام رخصت ہو گئے اپنے اپنے وقت پہ، بنگلے چھوڑ کر، کوٹھیاں چھوڑ کر، بڑے بڑے کارخانے چھوڑ کر یوں ہی چلے گئے۔ مطلوب علی رحمت کہتے ہیں سب کی سب ہیں راہ رویں کوئے فنا، سب کی سب ہے راہ رویں کوئے فنا، جا رہا ہے ہر کوئی سوئے فنا، بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بوئے فنا۔ یہ درخت، یہ حجر، یہ پہاڑ، یہ زمین آسمان، تمام نظام کائنات برباد ہو جائے گا۔ فرمایا اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ پڑے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، زمین بوریے کی طرح لپیٹ کے رکھ دی جائے گی۔ اِذَا الشَّمْسُ كُبِّرَتْ، سورج بے نور ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، یہ ستارے ٹوٹ کر دھڑام دھڑام سے زمین پہ گر پڑیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑ کپاس کی گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اتنے وزنی پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، او لوگوں ڈرو اپنے پروردگار سے، بدماشی کرتے ہوئے ڈرو، زنا کرتے ہوئے ڈرو، چوری کرتے ہوئے ڈرو، ناجائز کام کرتے ہوئے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زمین کو بھونچال کے ذریعے لپیٹ کے رکھ دے گا، گھما کے رکھ دے گا۔ یوم ترونها تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ فرمایا ایسا وقت آئے گا قیامت کا، جنگل کے لوگ شہر کو دوڑیں گے، شہر والے جنگل کو بھاگیں گے۔ یہ کیسی بنسری بج رہی ہے، یہ کہاں آواز آ رہی ہے؟ رفتہ رفتہ اتنی آواز تیز ہو جائے گی کہ جانداروں مردوں عورتوں کے کلیجے پھٹ کر مر جائیں گے، حاملہ کا حمل گر جائے گا، دودھ پینے والے بچے کو ماں زمین میں پھینک دے گی۔ اتنا خطرناک وقت، اتنا ہولناک منظر۔ ہر آدمی اپنے اپنے پسینے میں غرق ہوگا، ہر آدمی اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اپنے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر آدمی اپنی میں گرفتار ہے۔ آخری وقت آ جاتا ہے آدمی کا، کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا، کوئی بھی مشکل وقت میں ساتھ دی، نہ پوت، نہ اپنا، نہ پرایا، نہ دوست، نہ احباب، کوئی نہیں۔
ارشاد فرمایا جب آخری وقت آتا ہے اس طریقے سے سانس گھسٹ کے آتا ہے جیسے سینکڑوں ڈنگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ رہا ہو، خاردار جھاڑ پہ سے گزر کے آ رہا ہو۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت سے پناہ مانگو، اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے جیسے ہزاروں چھرے یکدم چلا دیے گئے ہوں۔ فرمایا لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ اس تلخی سے پناہ مانگو جو موت کے وقت تلخی منہ میں آئے گی۔ آج تجھے جان تک بھی نہیں کہ کوئی ایسا وقت بھی آئے گا، اس لیے میں تمہیں ہر وقت یہ بات، ہر جمعے کا آخری جمعے کو یہ بات کہتا ہوں، کھانے پینے کا دور ہے، بڑا اللہ پاک نے دیا ہوا ہے، مبارک ہو مرد عورتوں کے اللہ نصیب کرے، لیکن تم لوگ کیلا کھاتے ہو، کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، مالٹے کا ذائقہ معلوم ہے، سیب کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ معلوم ہے، انار کا ذائقہ